اسٹیٹ بینک کا صنعتکاروں اور تاجروں کو بڑی رعایت دینے کا اعلان۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کہتے ہیں 3 ماہ تک ورکرز کے روزگار کو برقرار رکھنے والوں کو 5% پر قرضہ دیں گے۔ ایکٹیو ٹیکس پیئرز کو 5 کے بجائے 4% پر قرض ملے گا۔ ادائیگی کے لیے 2.5 سال پہلے 6 ماہ میں پرنسپل قسط کی چھوٹ۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے؟ اسپتالوں میں کیا سہولیات موجود ہیں؟ چیف جسٹس گلزار احمد نے کورونا سے نمٹنے کے لیے ناکافی انتظامات پر از خود نوٹس لے لیا۔ سماعت 13 اپریل کو ہوگی۔ کورونا کا دباؤ مزید بڑھے گا، پورا ملک اپنے طبی عملے کے پیچھے کھڑا ہے۔ وزیراعظم عمران خان ڈاکٹرز کا حوصلہ بڑھانے پشاور پہنچ گئے۔ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کا دورہ، کہا جو کچھ بھی کر سکیں کریں گے۔ دنیا کو کورونا کا چیلنج درپیش ہے، ہم اچھی حکمت عملی سے صورتحال سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سمجھنا غلط ہے کہ کورونا کم عمر لوگوں پر اثر نہیں کرتا۔ پاکستان میں 70% متاثرہ افراد کی عمر 50 سال سے کم ہے۔ معاون خصوصی ظفر مرزا کی میڈیا بریفنگ، کہا خدا کا شکر ہے کیسز تخمینوں سے کم ہے، مگر آنے والے دن غیر یقینی ہیں۔ بیرون ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے حکومت پرعزم۔ معید یوسف کہتے ہیں آئندہ ہفتے تک ملک بھر کے ایئرپورٹس کھول دیے جائیں گے۔ 2000 پاکستانی اگلے ہفتے تک واپس آ سکیں گے۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لاک ڈاؤن ناگزیر۔ لاہور کے سینئر ڈاکٹرز نے بھی لاک ڈاؤن میں توسیع کی حمایت کر دی۔ مؤثر عمل درآمد اور لاک ڈاؤن میں توسیع ملکی مفاد میں ہے۔ وزیراعلیٰ سندھ کے بہنوئی سید مہدی شاہ کی کراچی میں تسلیم کر دی گئی۔ سید مراد علی شاہ نے ویڈیو پیغام میں کہا سید مہدی شاہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا، لیکن انہوں نے وائرس کو شکست دے دی تھی۔ احساس ایمرجنسی کیچ پروگرام، سماجی فاصلوں کی اصطلاح بے معنی۔ دوسرے دن بھی احتیاطی تدابیر نظر انداز، لوگ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے۔ ملتان کے علاقے قاسم پور کالونی میں بھگدڑ، امداد لینے آئی خاتون جاں بحق، کئی زخمی۔ بھوانا، لاڑکانہ، بدین سمیت مختلف جگہوں پر بھی بدنظمی، انتظامیہ اور متعلقہ ادارے بے بس۔ چینی برآمد ہوئی یا بیرون ملک اسمگل کی گئی؟ آٹے اور چینی بحران کے اصل محرکات تھے کیا؟ وزیر اعظم نے انکوائری کمیشن کو مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کی ہدایت کر دی۔ کمیشن کے سربراہ واجد ضیاء نے تحقیقات شروع کر دی۔ وزیر اعظم کو 25 اپریل تک فرانزک آڈٹ رپورٹ پیش کی جائے گی۔ میری ملز کے آڈٹ پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، رہنما تحریک انصاف جہانگیر ترین کا رد عمل۔ کہا کمیشن کو بتانا ہوگا صرف 9 شوگر ملز کو آڈٹ کے لیے سلیکٹ کرنے کا کیا طریقہ، بھی انکوائری کمیٹی پر جانبداری کا الزام۔ چیف سیکریٹری کو خط لکھ دیا، انکشاف کیا۔ گندم خریداری مہم کے بعد متعدد اسکینڈلز کا علم ہوا، تحقیقات شروع کی تو تبادلہ کر دیا۔ وزیر اعظم کو معاملے پر مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ملک بھر میں سختیاں، نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی رہی مگر عوام کی غیر سنجیدگی۔ اسلام آباد اور پشاور میں جمعے کے اجتماعات منعقد ہو گئے، عوام نے مساجد میں جمعہ پڑھا۔ پنجاب حکومت کا صحافیوں کے لیے پیکج کا اعلان، کورونا سے جاں بحق صحافی کے اہل خانہ کو 10 لاکھ جبکہ بیوہ کو تا حیات 10,000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ مثبت کردار پر 10 صحافیوں کو ایوارڈ بھی ملے گا۔ میڈیا ہاؤسز کو بھی پنجاب میں اشتہارات پر ٹیکس چھوٹ ملے گی۔ اشتہارات کے بقایا جات کی ادائیگی بھی جلد ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈیرہ غازی خان کے دور افتادہ علاقے میں رورل ہیلتھ سینٹر کا دورہ، مختلف شعبوں میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ عثمان بزدار نے کوہ سلیمان کے علاقے، سنگر ندی کے کنارے واقع کری ماڑ کے علاقے کا بھی دورہ کیا، قبائلی عوام سے ملاقات کی، مسائل سن کر فوری داد رسی کے احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوٹدو میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کو اپ گریڈ کرنے کا بھی اعلان کیا۔
कोरोना से निमटने के लिए हुकूमती कोशिशें, आलमी मालियाती इदारे से ताउन मांग लिया। 1 अरब 40 करोड़ डॉलर कर्ज की दरखास्त। गौर के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से 16 अप्रैल को इजलास बुला लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। हफ्ते के आखिरी रोज 195 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 32,000 बंद। इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे सस्ता होकर 166.79 पर आ गया। कोरोना के बायस लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल के पेश नजर लोगों के रोजगार बचाने के लिए स्टेट बैंक ने सनतकारों और ताजिरों को बड़ी रियायत देने का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं 3 माह तक वर्कर्स के रोजगार को बरकरार रखने वालों को स्टेट बैंक 5% पर कर्जा देगा। एक्टिव टैक्स पेयर्स को 5 के बजाय 4% पर कर्जा मिलेगा और अदायगी 2.5 साल में होगी, जबकि पहले 6 माह में प्रिंसिपल की कोई किस्त भी नहीं देना पड़ेगी। आपको बताएं कि कोरोना के बायस लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल के पेश नजर लोगों के रोजगार बचाने के लिए स्टेट बैंक ने सनतकारों और ताजरों को बड़ी रियायत देने का ऐलान कर दिया। अगर आप किसी बिजनेस में काम करते हैं और आपको ये खदशा है कि आपके रोज़गार में दिक्कत आ सकती है, तो आप अपने बिजनेस के मालिक या अपनी सीनियर मैनेजमेंट को जाके स्टेट बैंक की इस स्कीम के बारे में आगाह करें और उनको इनकरेज करें कि वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। इस स्कीम के तहत हमने ये कोशिश की है कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनका ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अगर आपके अगले 3 महीने का सैलरी और इजरत का टोटल ख़र्चा 20 करोड़ तक है, तो आप ये सारा अवेल कर सकते हैं इस स्कीम के थ्रू। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब। रजा बाकर साहब, बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। मौजूदा सूरत हाल में कोरोना के बायस माशी सरगर्मियों को बहुत धचका लगा है। इस सूरत हाल में स्टेट बैंक ने अहम फैसला किया है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज जो स्टेट बैंक ने स्कीम अनाउंस की है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि लोगों का रोजगार बचाया जाए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और अगर आप अगले 3 महीने में अपनी रोजगार को बरकरार रखते हैं, किसी वर्कर को ले ऑफ नहीं करते, तो आप अपने 3 महीने का सैलरी और वेज का जो एक्सपेंस है वो स्टेट बैंक की इस स्कीम के तहत 5% कर्जे पे वो आप ले सकते हैं। और अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे हैं तो फिर इस पे आपको 1% का डिस्काउंट होगा और आपको मैक्सिमम रेट 4% पड़ेगा। शर्त सिर्फ ये है कि आपके जो वर्कर्स हैं उनको आपने 3 महीने के लिए उनका रोजगार बरकरार रखना है। इसके साथ स्कीम में हमने 1-2 और पहलू ये लाए हैं कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको सपोर्ट ज्यादा दिया जाए। इसलिए अगर आपकी एक बिजनेस है और अगले 3 महीने का आपका तनख्वाह का खर्चा 20 करोड़ से कम है, तो ये आप सारा इस स्कीम के तहत अवेल कर सकते हैं। अगर आपका ये खर्च 50 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आप उसका आधा अवेल कर सकते हैं, और अगर आप इन दोनों लिमिट्स के दरमियान में हैं तो 75% आप ये अवेल कर सकते हैं। ये स्कीम बैंक इम्प्लीमेंट करेंगे। आप अपने जो आपका बैंक है उसके पास जाएं, आप ये स्कीम उनसे मांगे। हम बैंक से वीकली रिपोर्ट लेंगे कि उनके पास कितनी ऐसी एप्लीकेशंस आई और इसकी मॉनिटरिंग रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट। अच्छा, नई रीफाइनेंस स्कीम में छोटे कारोबारी इदारों को भी तरजीह दी गई है। इससे यकीनन छोटे कारोबारी इदारों को भी फायदा होगा इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल में। स्टेट बैंक का अभी जो एक बहुत अहम फोकस है वो ये है कि मुल्क में रोजगार को किस तरह बचाया जाए। इसलिए हमें ये उम्मीद है कि इस स्कीम से काफी असर पड़ेगा, और हम ये भी जिस तरह वीकली मॉनिटरिंग करेंगे, अगर इस स्कीम में कोई एडजस्टमेंट करनी हुई एक्सपीरियंस के बेसिस पे तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। हमें ये काफी उम्मीद है कि इससे लोगों के रोजगार बचाने में काफी असर पड़ेगा। अच्छा, ये फरमाएगा कि नई रीफाइनेंस स्कीम पर कब से अमल दरामद का आगाज होगा और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इस बारे में क्या बताएंगे आप? इसका सर्कुलर इशू हो गया है। 2 दिन में हम बैंक्स को लिमिट्स नोटिफाई कर देंगे कि हर बैंक इस स्कीम में कितना चला सकता है, और जो बोरोवर्स हैं वो फौरन ही इन 2 दिनों के बाद बैंक के पास जा सकते हैं
اور اس کے ساتھ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ جہاں پہ یہ پریس ریلیز ہے ایک اسٹیٹ بینک کا فون نمبر اور ایک اسٹیٹ بینک کا ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بوروور کوئی بزنس کا مالک بینک کے پاس جاتا ہے اور اس کو کوئی ایسے سوالات ہیں جو پوری طرح اس کو کلیریفیکیشن نہیں مل رہی ہے، اس کو کوئی دقت ہے، تو وہ اسٹیٹ بینک سے ان دونوں ذریعوں کی تحت رابطہ کر سکتا ہے۔ اچھا یہ بھی بتائے گا کہ چھوٹے کاروبار سے وابستہ جو خواتین ہیں اس حوالے سے ان کے لیے کیا ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ خواتین کے لیے ہماری پہلے ہی اسکیمیں ہیں ری فائنانس کی کہ ان کو کافی سستے قرضے پہ کافی سستے انٹرسٹ ریٹ پہ قرضہ مل سکتا ہے، وہ اسکیمیں برقرار ہیں۔ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری اسٹیٹ بینک کی پہلے ہی مین جو ویب پیج ہے اس پہ یہ ساری اسکیمیں لگی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کے خیال میں ہمیں اس میں بھی کچھ اضافہ کرنا چاہیے تو ہم اپنے اسٹیک ہولڈر سے فیڈ بیک کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہم آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر آج نیوز خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ اس خصوصی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آسان قرضہ اسکیم سے لوگوں کو روزگار بچے گا۔ رضا باقر نے کہا کہ 3 ماہ تک ورکرز کو نہ نکالنے والے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بالکل آپ کو بتائیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی آج نیوز سے خصوصی گفتگو، اور آج نیوز سے خصوصی گفتگو میں ان کا کہنا ہے کہ آسان قرضہ اسکیم سے لوگوں کا روزگار بچے گا، 3 ماہ تک ورکرز کو نہ نکالنے والے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے تاجر کو بینک 5% پر قرضہ دے گا، ٹیکس پیئرز کو 5 کے بجائے 4% پر قرضہ ملے گا۔ مرکزی بینک ہر ہفتے بینکس کو مانیٹر کرے گا۔ آسان قرضہ اسکیم کا سرکولر جاری کر دیا گیا ہے۔ تاجر حضرات 2 روز بعد بینک جا سکتے ہیں۔ خواتین کو کم شرح سود پر قرضہ مل سکتا ہے۔ آپ کو اس خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی آج نیوز سے خصوصی گفتگو، جس میں ان کا کہنا ہے کہ آسان قرضہ اسکیم سے لوگوں کا روزگار بچے گا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں بنارس چوک کے قریب پابندی کے باوجود نماز جمعہ ادا کی گئی۔ نماز جمعہ کی اجتماع رکوانے پر خاتون ایس ایچ او کو مبینہ دھکم پیل کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس سے وہ معمولی زخمی ہو گئی۔ مقامی عدالت نے رپورٹ طلب کر لی۔ شہریوں کو کورونا کے خطرے سے بچانے کے لیے اٹھائے گئے حکومت اقدامات کو خود شہریوں نے ہی پاؤں تلے رون ڈالا اور اپنے سمیت سینکڑوں شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں بنارس چوک کے قریب پابندی کے باوجود بنا کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کیے نماز جمعہ ادا کرنے شہریوں کی بڑی تعداد مسجد جا پہنچی۔ حکومتی احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے خاتون ایس ایچ او مسجد پہنچی تو نمازیوں نے مبینہ طور پر خاتون ایس ایچ او کے ساتھ بدتمیزی کی اور دھکے دیے، جس سے خاتون ایس ایچ او کا چشمہ ٹوٹ گیا اور ناک پر زخم آیا۔ خاتون ایس ایچ او کہتی رہی آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، لیکن کسی نے ایک نہ سنی۔ اس کا بڑا کون ہے؟ اس کو تانے لے کر آؤ، اس کو تانے لے کر آؤ ابھی کے ابھی، اور تالا تو میں نے نہیں لگایا، ابھی میں تالا لگاؤں۔ مقامی عدالت نے خاتون ایس ایچ او کے ساتھ ہونے والی بدتمیزی اور دھکم پیل پر نوٹس لیا اور رپورٹ طلب کر لی ہے۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ خاتون ایس ایچ او سندھ حکومت کی پابندی پر عمل درآمد کروا رہی تھیں۔ حکومتی اقدامات پر عمل درآمد کرانے میں رکاوٹ بننے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ملک میں کورونا کے بعد پاکستان میں 4695 افراد مہلک وائرس کا شکار۔ مہلک وائرس سے اب تک ملک میں 66 اموات ہو چکی۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے اٹارنی جنرل، سیکریٹری صحت، سیکریٹری داخلہ سمیت 4 صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز اور چیف سیکریٹریز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس سے دنیا بھر کو چیلنج کا سامنا ہے۔ وفاقی حکومت تمام صوبوں کی بھرپور معاونت کر رہی ہے، اچھی حکمت عملی سے کورونا سے بچ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے پشاور میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس اور احساس سیل پوائنٹ کا دورہ کیا۔ خیبر پختونخوا میں کورونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کتنے مؤثر؟ وزیر اعظم عمران خان نے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا نے وزیر اعظم کو صوبائی حکومت کے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بتایا صوبے بھر میں 583 وینٹیلیٹرز موجود ہیں، جن کی تعداد کو مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ ایمرجنسی کے تحت 638 ریگولر اور 1299 کانٹریکٹ ڈاکٹرز بھرتی کیے گئے ہیں۔ سرکاری سطح پر صوبے میں 400 ریپڈ رسپانس ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔
डॉक्टर से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा कोरोना से दुनिया भर को चैलेंज का सामना है, अच्छी हिकमत अमली से कोरोना की सूरत हाल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। किसी चीज की भी जो भी हम कर सकते हैं ना, इंशाल्लाह आपके लिए हम करें। जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं ऑब्वियसली ये बढ़ेगा अभी। इस वक्त हमारी गवर्नमेंट की सिर्फ एक चीज है कि हमने कैसे अपनी मेडिकल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है, और दूसरा कैसे हमने लोगों को, आवाम को ये जो एक बैलेंस भी करना है, एक तरफ फैल भी रही है, दूसरी तरफ लोग भूख से ना मरे। वजीर आजम इमरान खान ने पेशावर में हेल पॉइंट का दौरा भी किया, जहां मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा। डॉक्टर्स ने लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने का